غریب اور نادار لوگوں کو مفت عمرہ اور نوکری کا جھانسا دے کر بیرون ملک منشیات کی اسمگلنگ کرنے والی خواتین کا گروہ کیسے پکڑا گیا؟ وہ جو بندہ ریسیو کرنے والا تھا اس کو بلا کے اس کو بھی اریسٹ کر لیا. دونوں کو ایک بیگ دیا جس میں کوئی الیجڈ منشیات تھیں. بین الاقوامی منشیات کا گروہ ہے، اس تک کیسے پہنچنا ہوا؟ لیاقت علی نام ملتان کے رہائشی ہیں. انہوں نے درخواست دی کہ ان کی فیملی کے ان کے جاننے والے کوئی خواتین ہیں، کمل مشتاق اور نرگس مشتاق، یہ 21 مارچ کو ان کے گھر آئیں اور انہوں نے کہا جی کہ عمرہ بھی کروا دیں گے اور وہاں پہ ان کو کوئی چھوٹا موٹا کام بھی دلوا دیں گے. ان کی بیٹی سونیا اور اس کا ہسبینڈ شکیل از اے اسپیشل پرسن، اس کی ایک ٹانگ نہیں ہے. ان دونوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات، فٹافٹ راضی. انہوں نے کہا جی آپ فوراً ارجنٹ پاسپورٹ بنوائیں. انہوں نے ارجنٹ پاسپورٹ بنوائے، سارا کچھ کیا اور پھر انہوں نے آ کے بتایا کہ 7 اپریل 2024 کو آپ کی اسلام آباد سے فلائٹ ہے. یہ 6 کی رات کو اسلام آباد چلے جاتے ہیں. ایئرپورٹ پہ چھوڑنے جب جاتے ہیں انہوں نے کہا جی آپ کا چونکہ پاسپورٹ نہیں بن سکتا تو آپ یہیں سے واپس چلے جائیں، ہم ان کو بھجوا دیتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے دونوں بہنوں نے اپنا جو پیسنجرز تھے سونیا اور شکیل اختر، ان دونوں کو ایک بیگ دیا جس میں کوئی الیجڈ منشیات تھیں. یہ ملتان واپس آ گئے لیاقت علی صاحب. یہاں پہ ان کو ان کی بیٹی کا فون آیا جدہ پہنچ کے کہ جی ہمیں اترتے ساتھ ہی پولیس نے مشکوک کر کے تلاشی لی اور جو بیگ انہوں نے ہمیں پرووائڈ کیا تھا اس میں سے کوئی نشاور ادویات برآمد ہوئی ہیں، نشاور چیزیں برآمد ہوئی ہیں اور ہمیں گرفتار کر لیا ہے. یہ ہمیں لے کے ہوٹل جا رہے ہیں. ہوٹل گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے جو وہاں پہ ریسیور تھا، پولیس نے، سعودی پولیس بھی بہت اچھے طریقے سے ان چیزوں کو انٹیروگیٹ کرنے کے بعد انہوں نے وہ جو بندہ ریسیو کرنے والا تھا اس کو بلا کے اس کو بھی اریسٹ کر لیا. ان کے اوپر وہاں پہ ایف آئی آر درج ہوئی یا جو بھی ان کا لیگل پروسیس ہے وہ ہونے کے بعد نوکری کے جھانسا بھی دیا کہ جی وہاں پہ خدام کی یا سویپر ٹائپ کی کوئی نوکری شوکری مل جائے گی. تو اس دوران جب سزا ہونے کے بعد 22/8/2024 کو سونیا کی وفات ہو گئی سعودی عرب میں ہی، اور اس کی ڈیڈ باڈی پھر پاکستان لائی گئی ہے. وہ انفارچونیٹلی یہ ہوا ایف آئی آر درج کی 3-4 ٹریفکنگ پرسن کا کیس بھی اور 17 اور 406 109 یہ سارے دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی اور ان دونوں خواتین کو گرفتار کیا. ایک آلریڈی ایف آئی آر درج ہے 243/24 12 اگست کی، اس میں بھی یہی خواتین اور ان کا ایک کو ایکیوزڈ ہے صابر نام کا جو کہ آلریڈی اریسٹڈ ہے اس کیس میں. پہلے بھی ریکارڈ ایسا رہا ہے کہ یہ لوگوں کو جھانسا دیتے ہیں. اس میں 2 بہن بھائی تھے، بچے چھوٹی عمر کے بچے تھے، انڈر 25-26 کے تھے. وہ دونوں کو نوکری اور عمرے کا جھانسا دے کے وہی سستا عمرہ اور لے گئے ہیں. وہاں پہ ان سے بھی منشیات برآمد ہوئی ہیں اور ان کو بھی سزا ہو چکی ہے. وہ آلریڈی ایک ان کے اوپر ایف آئی آر چل رہی تھی جس کی وجہ سے ہمیں یہ تقویت پہنچی ہمارے کہ یہ بالکل یہ اسی طرح کا یہ گینگ کام کر رہا ہے. اور دوسرا پرچہ جب دیا تو ہم نے ان دونوں خواتین کو بھی اریسٹ کیا اور اس کے بعد اب یہ جوڈیشل لاک اپ میں ہیں تینوں. وہ تو مطلب اتنی عادی ہو چکی ہیں منشیات کا کام کر کے وہ ابھی بھی کیا پر امید لگ رہی تھی کہ وہ اس بار بھی بچ جائیں گے؟ میں انفارچونیٹلی ایبسولوٹلی نو ریمورس. وہ ہوتا ہے نا کہ تھوڑا بندہ ہوتا ہے شرمندہ یا کوئی ہوتا ہے یا اتنا بڑا جرم کیا ہے، ہیڈ نو ریمورس ایٹ آل. انفارچونیٹلی ہم جو نارکوٹکس کا یا اس کو تو ڈیل نہیں کرتے، ہم اپنے حد تک تفتیش کیا وہ جس میں یہ مکمل طور پر گناہ گار پائے گئے ہیں. اچھا سر، یہ جو لیاقت علی صاحب کی بیٹی ہیں جو وہاں پر جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے دوران حراست، ان کو جب اس بات کا بتایا گیا ملزمان یا ملزموں کو تو اس پر بھی انہیں کوئی شرمندگی نہیں تھی؟ میں ایبسولوٹلی نو ریمورس والی بات ہے، ایبسولوٹلی ریمورس. مطلب شرم کی نام کی شے کوئی نہیں ان کی آنکھوں میں، ان کی باڈی لینگویج میں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی. یہ ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، اس کا جو میاں ہے شکیل، وہ بیچارہ ایک ٹانگ سے معذور ہے. اچھا سر، یہ دیکھنے والے ناظرین کے لیے ایک پیغام دے دیں کہ کس طرح آپ اس طرح کے فراڈ سے بچ سکتے ہیں. سر وہ انگریزی میں آپ نے بڑا مشہور محاورہ سنا ہوگا، دیر آر نو فری لنچز ان بزنس. یہ فری لنچز، یہ سستا عمرہ، یہ پیسے اور یہ آنے جانے کا خرچہ اور پلے سے پیسے دینے والا کچھ بھی کرے، جب آپ نے کہیں بھی جانا ہے جو رجسٹرڈ، میں ہمیشہ آپ کو جب بھی بات ہوتی ہے کہتا ہوں، جب اگر ملازمت کے لیے جانا ہے رجسٹرڈ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کے ذریعے جائیں، اور اگر عمرے پہ زیارات پہ آپ جا رہے ہیں تو جو رجسٹرڈ فرمز ہیں، پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پراپر کام کرتے ہیں اور وہ ان کے پاس جو چھوٹا سا مارجن ہوتا ہے وہ اس میں وہ اپنا بزنس چلاتے ہیں. یہ کوئی فری والا جو آپ کو جھانسا دے تو برائے مہربانی اپنے خاندان کو تباہ ہونے سے بچائیں اور ان لوگوں کے جھانسے میں آنے سے بچیں.